أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيارته في خلقه أجمعين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب اعزاء و احباب کو آج کی یہ عظیم مناسبت جو کہ ولادت بسعادت منجی عالم بشریت کہ جس کے انتظار میں یہ عالم وجود ہے، ان کے دنیا میں آنے اور ان کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مہدویت کا نظریہ مکتب تشیع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. آخری زمانے میں ایک ہادی برحق کا ظہور تمام ادیان میں پایا جاتا ہے. یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، بدھسٹ، مغربی قدیم اقوام، چین، ان تمام اقوام کے ہاں آخری زمانے میں ایک ہادی کا تصور ایک فکر اور عقیدے کے طور پر موجود ہے. یہاں تک کہ ان کی قدیم کتابوں میں اس عظیم ہستی کا نام کہ اگر اسے عربی میں ترجمہ کیا جائے تو وہی مہدی بنتا ہے. یہ ان تمام مختلف اقوام اور ادیان کے ہاں موجود ہے. حتی ہندو
ایک ایسی ہستی کے منتظر ہیں کہ جو آخری زمانے میں آئے گی اور اس کائنات کو عدل اور انصاف سے بھرے گی، جبکہ وہ ظلم اور جور سے بھری ہوگی۔ کیوں ایسا ہے؟ شاید یہ باقاعدہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کا حصہ ہے کہ ان اقوام میں یہ عقیدہ موجود ہے، اور یہ عقیدہ آہستہ آہستہ سینہ بہ سینہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب حضرت تشریف لائے تو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ان کے ہاں یہ تعلیمات موجود ہیں۔ یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ بھی پردہ غیبت میں ہے، ان کا نازل ہونا اور امام کے پیچھے بیت المقدس میں نماز کی اقتدا کرنا یہ ایک مسلمہ بات ہے۔ حتیٰ دہشت گرد متشدد فرقہ بھی اس بات کا منکر نہیں ہے، اس بات کو سب مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بیت المقدس میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ یہ اصحاب کہف اس غار سے نکل کے آئیں گے اور آپ کی اقتداء کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ مختلف ادیان میں آپ کے ظہور کو قبول کیا جائے گا۔ آج ہم جس دنیا میں زندہ ہیں، آپ کے سامنے ہے ہر شے، اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حالات بدل جائیں اور دوبارہ ایسے حالات 10 15 20 100 1000 سالوں کے بعد ریپیٹ ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ لیکن روایات میں جو علائم اور علامات ائمہ علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، اس میں شام، عراق، فلسطین یعنی بیت المقدس، یمن، ایران، یہ عصر ظہور میں بہت ہی اہمیت رکھنے والے علاقے ہیں۔ بحار الانوار میں 3 جلدیں ہیں کتاب الحجہ کے نام سے، امام کی ولادت سے شروع کیا ہے، علائم ظہور اور آپ کے آنے کے بعد کیا حالات ہوں گے۔ اگر آپ ان روایات کا مطالعہ کریں تو شام مرکز ہے۔ شام میں جنگ، شام میں پوری دنیا کے پرچم آئیں گے، مغربی پرچم وہاں نازل ہوں گے، یہ تمام چیزیں اس احتمال کو زیادہ کر دیتی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اسی آخری مارکے کی جنگ ہو جو انجام پا رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بالآخر ایک بات طے ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت پردہ غیبت میں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔
یا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، بالآخر پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں. یہ دونوں نظریات اس وقت کو جو موجودہ وقت ہے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا وقت کہتے ہیں. آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، تیاری کریں. اصل چیز یہ ہے میں اور آپ کس امام کے ماننے والے ہیں، کس امام کی تلاش میں اور انتظار میں ہیں. وہ امام جو امام غائب ہے یا پیدا ہوگا بعض نظریات کے مطابق، یا وہ امام جو امام قائم ہے. جو اس حد تک عشق رکھتا ہے کہ امام غائب ہے، بس غیبت میں جب تک رہیں گے ہم ان کی مدد سرائی کریں گے، جب آ جائیں گے اور منصوبہ بندی کے تحت کام شروع کریں گے، دنیا کے ظالموں سے ٹکرائیں گے، تو اس وقت شاید ہماری راہ ان سے جدا ہو جائے. ان کی سیرت کیا ہوگی؟ وہ قیام کریں گے، ظالموں سے ٹکرائیں گے، حکومت ظالمانہ حکومتوں سے ٹکرائیں گے، حاکموں سے ٹکرائیں گے. اب اگر کسی کے مفاد، کسی کا فائدہ اور مفاد کسی ظالم کے ساتھ منسلک ہوگا، وہ کیسے امام کے مقابلے میں کھڑا ہوگا؟ ہمیں دیکھنا ہی ہے. آج اگر ہم یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم معتذر ہیں اس امام کے، یا یہ چاہتے ہیں کہ آپ پردہ غیبت ہی میں رہیں اور ہم آپ کی مدد سرائی کرتے رہیں. بہت اچھا ہے، بہت اچھے امام ہیں، آپ بس پردہ غیبت میں رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ آئیں گے تو روایات یہ کہتی ہیں قیام ہے، جنگ ہے، جدل ہے، خون ہے، قتل ہے، شہادت ہے. یہ باتیں اچھی تھوڑی ہیں. کھانا اچھا ہے، عیاشی اچھی ہے، زندگی گزارنا اچھا ہے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، یہ اچھی چیز ہے. آسودہ زندگی ہو. آج کے دور میں اگر بات کروں وہ امام معصوم جب تشریف لائیں گے تو وہ ایک مسئلہ ہے. ہم ابھی بات کریں وہ مرجع جو ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، سیاسی مرجع ہے، اس کو کچھ نہیں پتا بیچارے. وہ مرجع اگر پیسہ رکھتا ہے، اس کے بعد پیسہ زیادہ آتا ہے، اس کا پیسہ ہمیں محبوب ہے، مرجع محبوب نہیں ہے. شہریت دے پالے یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا فتویٰ دے گا جس میں قتل جہاد ہے، اسے اپنے پاس رکھے. کیوں؟ ہمیں مرجعیت سے اس کا دودھ چاہیے، وہ پینا ہے. یہ قتل اور غارت اور یہ جہاد اور شہادت کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کے پاس رہے. یہ مسائل ہیں، آج یہ مشکلات ہیں ہمارے لیے. یہی تصورات نیچے اترتے ہیں عوام میں بھی اور مدارس کے طلاب میں بھی. بھی انہی افکار کے حامل ہو جاتے ہیں. لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی مرجع کے دفتر میں ہو، اسی کا فتویٰ اسی کے فتوے کے خلاف بتائے. یہ ممکن؟ ہوشیار ہو جائے. یہ تیاری کا زمانہ ہے، ہوشیاری کا زمانہ ہے.
اگر آج ہم تیاری کر رہے ہیں اس لیے کہ تو اس کا معنی ہے کہ آج کے ظالم کو پہچانے کون ہے، اس سے مقابلے کا طریقہ کیا ہے، اسے پہچانے، اپنائیں۔ تیاری کا معنی ہی ہے۔ امام نے فرمایا کہ جو ہمارے قائم کا منتظر ہے اسے چاہیے کہ آمادہ ہو جائے، چاہے ایک تیر ہی آمادہ کرے۔ یہ تیر کا معنی کیا؟ تیر کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل تو گفتگو کا زمانہ ہے، گفتگو کریں گے، مذاکرات کریں گے، معاملہ حل ہو جائے۔ دشمن بڑا ہوشیار ہے، وہ مذاکرات نہیں کرتا، وہ جنگ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، داعش بناتا ہے، ہمارے مقدس مقامات پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دھماکے کرتا ہے۔ 40 سال ہو گئے پاکستان میں ہمیں شہید دیتے ہوئے۔ 40 سال پہلے جب ایران میں انقلاب آیا تو جنگ مسلط کی گئی، مومنین نے شہداء دیے، اس وقت سے ابھی تک کچھ وقفہ آتا ہے پھر دوبارہ، کچھ وقفہ آتا ہے پھر دوبارہ، یہ سلسلہ جاری ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مزار پر قبضہ کرنے کی سازش تھی، مومنین نے دفاع کیا۔ کس نے دفاع کیا؟ انہوں نے دفاع کیا جا کر جو سکون کے زمانے میں وہاں جا کر ماتم کیا کرتے تھے، جب بچانے کا اور حفاظت کا موقع آیا تو بھاگ آئے۔ اب کربلا محفوظ ہے تو اب یہاں ماتم کر لیں گے، اسے چھوڑ دیا۔ دو 2013 میں کربلا سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر داعش تھی۔ عرفہ کی زیارت کے لیے ہم کچھ لوگ وہاں گئے، بغداد سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، مصیف کے قریب سے جب گزر رہے تھے تو اس نے کہا کہ اس دائیں جانب 20 کلومیٹر کے فاصلے پر داعش ہے۔ کربلا میں آ جاتی تو کیا ہوتا؟ احترام کرتے وہ کربلا والوں کا، امام کے مقبرے کا احترام کرتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ کربلا اور نجف پر حملہ کیا۔ اس 19ویں صدی کے شروع میں اور اس سے پہلے قتل عام کیا انہوں نے کربلا۔ یہ مرجعیت ہے جس نے مقابلہ کیا۔ یہ مرجعیت جو ظالم سے مقابلے کے لیے نکلتی ہے، یہ ادنا جھلک ہے اس امام کی جس کو ہم امام قائم کہتے ہیں۔ قیام کرے گا انہی ظالموں کے خلاف۔ بس ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ یہ مصلحتوں کے جو کاسے ہیں یہ ہمیں توڑنے پڑیں گے۔ ہر منتظر اس وقت امام کا ساتھ دے سکے گا جب اس کا دل اس کے قول کے مطابق
امام کے آنے کا منتظر ہوگا. میں زبان سے کہوں آپ آ جائیے، تشریف لائیے، بہت اچھی بات ہے، الاجل الاجل، اور اندر سے میرا کام ایسا ہے کہ نہ آئیے، میں ہوں، آپ آگے کیا کریں گے؟ میرے تو تمام مفادات انہی ظالموں کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ خیال آپ ذہن سے نکال دیں کہ اس امامے کے ساتھ کوئی امام کے مقابلے پہ نہیں آئے گا، اس امامے کے ساتھ بھی امام کے مقابلے پر آئے گا. ابھی آج اسی امامے کے ساتھ برجیت کے مقابلے پر ہیں یا نہیں؟ بھیجے جا رہے ہیں، مختلف شکلوں میں بھیجے جاتے ہیں. کبھی لبرل اسٹائل میں آتے ہیں، کبھی امامے کے ساتھ آتے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہمیں کوئی تعجب نہیں تھا کہ اگر وہ حتی قم اور نجف سے بھی آتے، لیکن دشمن بیوقوف ہے، وہ امریکہ سے بھیجتا ہے. یعنی خود ہی اپنے منصوبے کو آشکار کرتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. اگر دقیق ہو جاتا، عمیق ہو جاتا اور سازش اس کی گہری ہوتی تو ہو سکتا ہے نجف اور قم سے بھی آئے جو نجف کی حقیقت اور قم کی حقیقت کے خلاف کام کرے. ممکن ہے. بس آئے ہوشیار ہیں. امام کا ساتھ دینا ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کے دل میں امام کے ہدف اور مقصد کے لیے آمادگی موجود ہے، تیار ہے. وہ خدا پر یقین، انبیاء اور اولیاء کے بتائے ہوئے نظام پر یقین، اس پر عمل. میں ایک نماز کو اہمیت نہیں دیتا تو پھر امام کو کیوں اہمیت دوں گا؟ یہ نماز کس نے بتائی ہے؟ اسی امام نے، اسی قرآن نے بتائی ہے. ان کے کہنے کو میں اگر اہمیت نہ دوں تو وہ آ بھی جائے تو پھر کیا کروں؟ انہی کے خلاف کروں. لہذا اس زمانے کی نزاکت کو ہمیں پہچاننا چاہیے. کتنے فتنے، ہر روز ایک فتنہ ہے اور بڑھتے جائیں گے. اب آپ دیکھیں گے. عجیب بات ہے کہ انہوں نے ہمیں ہر روز ہر نماز کے بعد امام کی زیارت کرنے کی ثقافت میں ہمیں ڈبو دیا. ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. اس کے اندر لگے فتنے ہیں، کون پہچانے گا انہیں؟ اس سے امان میں جانے کا راستہ فقط الامان الامان کہہ دینا ہے یا انہیں پہچاننا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے؟ پہچاننا ہے، مقابلہ کرنا ہے. جو الفاظ تک رہتا ہے وہ امام غائب کو پسند کرتا ہے، وہ امام قائم کو پسند نہیں کرتے. وہ مراجع جو حقیقی ہدف رکھتے ہیں وہ آج امام کے آنے کی زمین ہموار کر رہے ہیں، لگے ہوئے. تمام دباؤ، تمام پریشر، تمام مشکلات کے باوجود
پوری دنیا نے دباؤ ڈالا. ادھر جو حالت قیام میں ہم کی تعداد کتنی ہے؟ ایک ظاہری تجزیہ کرتے ہیں. جن ممالک نے شام میں جنگ میں حصہ لیا خود ان کے بقول 94 یا 96 ممالک ہیں جن کی فوجیں یا جن کے افراد یا جن کا ذہن یا جس کا پیسہ خرچ ہوا ہے وہاں. بس ایک طرف دنیا کے 94 ملک جن میں مقتدر ترین ممالک مالی اعتبار سے اور اسلحے کے اعتبار سے شامل ہیں. مقابلہ کرنے والے کتنے مہاراجے ہیں؟ گنے انگلی پہ گن لیں گے. ایک طرف یہ چند افراد ہیں, ایک طرف پوری دنیا. کس کو شکست ہوئی؟ اگر یہ قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ آج کربلا ان کے ہاتھ میں ہوتی, نجف ان کے ہاتھ میں ہوتا. بقول ان کے جو وہ نعرے لگاتے تھے کہ اگر ہم نجف پہنچ گئے تو آئے سیستانی کے سر کو قلم کر کے امام کے روضے کے دروازے پہ لٹکائیں گے. بس آئے دیکھیں, اوپر سے لے کے نیچے تک, عوام الناس تک. عوام الناس میں اس طرح کے فتنے پیدا کرنے والے کون ہیں؟ عقیدے کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, مفادات کے اعتبار سے, مالی اعتبار سے. بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو کہیں گے جناب مجھے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ چاہیے کہ میں ظلم کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے روڈ پہ آؤں. بہت اچھے, ماشاءاللہ, فتویٰ چاہیے ہوتی, فتویٰ دیں گے تو میں روڈ پہ آؤں. ہر چیز کے لیے فتویٰ دیں گے. ایک اصول ہے مسلم, ظالم کا مقابلہ کرنا ہے, اس سے ساز باز نہیں کرنا, خاموش رہ کے اس کا ساتھ نہیں دینا, سر جھکا کے بیٹھے رہے اور اس کا ساتھ دیں. یہ جو خاموش عوام ہے, یہ جب مفادات کی جنگ ہوتی ہے اور نظریات کی, یہ نظریات کے ساتھ نہیں دیتی پھر. اور وہ موقع وہ ہوتا ہے جب امام یا کوئی بھی مقتدر عالم دین اور فقیہ وہ دست بستہ ہو جاتا ہے. امیر المومنین السلام کا عوام نے ساتھ نہیں دیا, بالآخر آپ کو جنگ صفین کے بعد حکمیت کو مجبوراً قبول کرنا پڑا. اگر یہ عوام اگر امام کے ساتھ کھڑی ہوتی حکمیت کی نوبت نہ آتی. کیسے آئے؟ یا اگر عوام ساتھ دیتے تو ائمہ علیہ السلام 11 کے 11 امام شہید نہ کیے جاتے, قتل نہ کیے جاتے. 7ویں امام کا لاشا 3 دن تک جسر بغداد میں نہ پڑا رہتا. کیوں پڑا ہے؟ دم بھرنے والے کہنے والے زبان سے کہ یہ حق ہے بہت ہیں, میدان عمل میں ساتھ دینے والے کتنے ہیں؟ ایک دفعہ اور بھی تکرار کرتا ہوں, آپ اس وقت قوم, نجف, مشہد, لبنان, بحرین, یمن, پاکستان انگلیوں پہ گن
ظالموں کے مقابلے پہ کھڑے. ظلم کے مقابلے کے لیے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. فتویٰ ہے موجود ہے. ظلم کا مقابلہ کرنا. یوم قدس کے لیے کیوں جائیں؟ تعبیرات کرتے ہیں. وہ اسرائیل، وہ یہودی حکومت جو روزانہ مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے، اس نے قبضہ کر لیا مسلمانوں کی زمین پر. اگر کسی مسلمان علاقے پر کوئی قبضہ کر لے تو دیکھیں فقہ میں کیا کہا گیا. شیعہ فقہ میں نہیں، فقط سنی جتنے مسائل ہیں دیکھیں کیا کہتے ہیں. دفاع کرنا واجب ہے ناموس مسلمین اور زمین مسلمین سے، سب کہتے ہیں واجب. میں اتنا بھی دفاع کرنے کے لیے باہر نہ ہوں کہ جناب فلسطینی ہو گئے. فلسطینی یہی کوئی قوم فلسطینی نہیں ہے، مسلمان ہے. مسلمان کے حق کے لیے آواز بلند کرو. پھر دشمن ہمیں تلقین کرے یہ فلسطینی، تم سے کیا تعلق ہے؟ میں پاکستانی ہوں، ہم پاکستانی، ہمارے ان مسائل سے کیا تعلق؟ اور بھائی میرے امام حسین علیہ السلام بھی عربی تھے، مدینے سے آ کر کربلا میں شہید ہو گئے. تمہارا امام حسین سے کیا تعلق ہے؟ نام لینا چھوڑ دو آئندہ امام حسین کا. وہ ایک عربی تھے، مدینے سے چلے کربلا میں آگے شہید ہو گئے. کیا تعلق ہے تمہارا ان سے؟ میں پاکستانی ہوں. اور تعلق ایمان ہے، تعلق دین ہے، تعلق مکتب تشیع ہے. یہ تعلق ہے اور اسی وجہ سے سب کچھ ہے. لہذا ہمیں اس سوچ کو پروان چڑھانا ہے. تیار ہو جائے، ظالم کو پہچانے، بچوں کو تیار کریں، گناہوں سے انہیں بچائیں. گناہگار امام کا ناصر نہیں بنے گا. کیسے بنے گا؟ ایک خیانت کرنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، گناہ کبیرہ میں سے کیا ہے؟ خیانت. جس کو خیانت کرنے کی عادت ہو، امام کے ساتھ بھی خیانت کرے، امام کے لشکر میں جا کے بھی امام کے خلاف کام کرے. اس کی پرورش خیانت پہ ہوئی ہے. ہمیں امانت پر پرورش کرنا ہے. ہمیں صحیح عقیدہ ان کے دل میں راسخ کرنا ہے. واجبات، لہذا روایات میں آئے کہ امام کے ساتھی وہ ہوں گے جو یذکرون اللہ قیاما وقعودا، حالت قیام میں بھی خدا کا ذکر کریں گے، بیٹھے ہوئے بھی خدا کا ذکر کریں گے، لیٹے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، کھاتے ہوئے بھی. ان کی تربیت روح الوہیت پر ہوئی ہوگی. وہ امام کا ساتھ نہیں. جن کی تربیت گناہ پر ہوئی ہے وہ کیسے ساتھ دے گا؟ بس یہ جو زمانہ ہے یہ زمانہ ہے. ظالم کو پہچانے، اس کا مقابلہ کریں، بچوں کی اپنی دین کے مطابق تربیت کریں. یہی دین نافذ ہوگا بعد میں، دوسرا کوئی دین نہیں لے کے آئیں گے آپ. سورہ توبہ اور سورہ سجدہ میں 2 آیتیں ہیں. الذی ارسل رسولہ فی الہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا کرہ الکافرون.
کس دین کو غلبہ دیں گے حضرت جب تشریف لائیں گے؟ اسی دین اسلام کو، دین رسول کو خدا نے ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا. کسے؟ رسول ہو، اپنے رسول کے نہیں، ختمی مرتبت کو. اس کو کون غلبہ دے گا؟ ابھی تک پوری کائنات میں غالب ہوا دین اسلام؟ نہیں ہو سکا. ایک بڑی تعداد چینیوں کی ہے جو ابھی تک نہ مسلمان میں بلکہ دہریت در دہریت میں ڈوبے جا رہے ہیں. ہندوستان کفر در کفر ہے. اسی طرح اور بہت سارے علاقے. کہاں اسلام غالب ہے؟ لیکن آیت یہ کہتی غالب ہوگا. ہم نے دین اسلام کو رسول کو دے کے بھیجا ہے. ہدایت یعنی دین اسلام، حق یعنی دین اسلام. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پہ غالب آئے. رسول گرامی تو غالب نہیں لا سکے، بقیہ ائمہ علیہ السلام بھی نہیں لا سکے. کون لائے گا؟ بس وہی جو پردہ غیبت میں وہ آئے گا، اس دین کو غالب کرے گا پوری کائنات میں. اسی دین کو، یہی قرآن، یہی تعلیمات جو آپ اور ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، یہی حلال اور یہی حرام، اسی دین کو نافذ کرے گا. دوسرا دین نہیں آئے گا. ہم اگر تربیت کی بات کرتے تو انہی پر اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ان احکام پر تربیت کریں. تیار ہو جائے، حلال حرام کا اسے بتاؤ، با ایمان ہو. چاروں طرف تو فتنے ہمارے ایمان کو اغوا کرنے کے لیے. آج اس کا معنی کیا ہے کہ ان تمام فتنوں کے باوجود اگر کوئی امام کا مخلص بنتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے دل کو کندن بنا لیا، خالص کر لیا. اتنے فتنوں کے باوجود وہ امام کے لیے اس نے اپنے دل کو خالص کیا. گھر سے نکلے فتنہ ہے، گھر میں فتنہ ہے، موبائل میں فتنہ ہے، ہر جگہ فتنہ پہنچا. اس کے باوجود روح ایمان نے ترقی کی ہے، یہ تنزل کیا. اس پچھلے 50 سال کا آپ تجزیہ کریں عالم اسلام میں. ہم پاکستان میں تجزیہ کریں 40 سال ہمارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے بھی کوئٹہ میں ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اس قتل نے اور شہادتوں نے ہمارے ایمان میں اضافہ کیا ہے یا کمزور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے شیطانی فتنے بڑھتے جا رہے ہیں اس قدر رحمانی قوتیں بھی قوی ہوتی جا رہی ہیں. رستہ موجود ہے ان رحمانی قوتوں کے لیے، اور وہ جس قدر قوی ہو گئے ہیں آپ کے سامنے. لبنان میں ایک سید ہے، اس سب کے سامنے کھڑا ہے. نجف میں ایک سید ہے، سب کے سامنے کھڑا ہے. تہران میں ایک سید ہے، سب کے سامنے کھڑا ہے. تمام دنیا کا دباؤ ہے، لیکن وہ ان تمام پریشر اور دباؤ کے باوجود اپنے مقاصد کو آگے لے جا رہے ہیں. 40 سال ہو گئے، پے در پے شیطانی قوتوں کو شکست ہو رہی ہے. پے در خود انقلاب کا آنا شیطانی قوتوں کے لیے شکست تھی. اسرائیلی اور امریکی قوتیں جو تہران میں سرطان کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، انہیں نکال کے پھینکنا یہ خود ایک شکست ہے ان کے. یہاں سے شروع
آہستہ آہستہ آج آپ دیکھیں کہ ہر محاذ پر وہ شکست کھائے، شام میں شکست کھائے، عراق میں شکست کھانے کے بعد یہ عالمی غنڈے جو ہیں وہ افغانستان میں آگے جمع ہو گئے، وہاں سے پاکستان میں کارروائیاں شروع کی اور آگے بڑھیں گے۔ عالمی جو شیطانی قوتیں ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے اعلی کار ہیں، جہاں وہ لے جائیں گے وہاں ان کے لیے کام کریں۔ پاکستان کو غیر مستحکم کریں، پاکستان کو یہ پورے اس علاقے کو ٹکڑا کرنا چاہتے تھے، لبنان کو توڑنا چاہتے تھے، مصر کو توڑنا چاہتے تھے، عراق کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مکہ مدینہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو 4 5 10 جتنے بھی حصے ہو سکے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ 2006 میں جب حزب اللہ سے جنگ کی اور اس کی وجہ ہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ لبنان کو توڑ دیں، چھوٹے چھوٹے شہر بنا دیں ملک۔ جب چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کو کنٹرول کرنا آسان، ایک دھمکی سے ان کے دم نکل جائے گا، پھر جو وہ چاہیں گے وہ کریں گے، لیکن نہیں کر سکے۔ استقامت چاہیے، مقابلہ کرنے کی جرأت چاہیے، انسان کھڑا تو ہو۔ یہ وہ ہستیاں جو انہوں نے قیام کیا، خداوند عالم نے فرمایا کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور استقامت کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اپنے مقصد کی راہ میں، خدا ان پر ملائکہ نازل کرتا ہے۔ ملائکہ نازل کرتا ہے یعنی کیا ہے؟ یعنی امداد غیبی ان تک پہنچتی ہے۔ یہ امداد غیبی نہیں ہے کہ 5 یا 6 بزرگ عالم دین اس وقت پوری دنیا کو انہوں نے اپنے استقامت سے شکست دی۔ یہ استقامت کہاں سے آئی؟ یہ فرشتوں کا نزول ہے، اور کیا ہے؟ ان کے دل پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ دل بقول نہج البلاغہ میں امام کے کہ مومن کالجبل لا تحرک العواصف، پہاڑ کی مانند ہے، اس کو تیز آندیاں ہلا نہیں سکتی۔ ایک اور روایت میں کہ پہاڑ ہل سکتا ہے، مومن نہیں ہلتا۔ یہ ہمارے سامنے اب یہی حلال و حرام پڑھ کے مرجع بنے۔ یہی جو علماء ہیں، یہ علماء نہیں پڑھی انہوں نے، یہی پڑھ کے بنے، اور کیا؟ اور وہ آسمانی کتابیں الگ سے ان کے لیے نصاب نہیں آیا، یہی نصاب۔ دیکھیے انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ کیا ہے، ہم یہ سمجھنا ہے۔ مدرسے میں جب تک ہیں اس وقت کو غنیمت شمار کریں، باہر چلے جائیں گے، کسی مسجد میں چلے جائیں گے، کسی جگہ خدمت کے لیے چلے جائیں گے، کتاب کھول کے دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ ابھی اس وقت کو غنیمت شمار کریں، پڑھیں۔ بس آئیں دیکھیں اور انشاءاللہ کما تیاری کریں۔ میں اور آپ زیادہ ذمہ دار ہیں، عوام الناس سے ہم زیادہ ذمہ دار ہیں، ہم نے اس راستے کو اپنایا۔
ہماری لغزشیں بھی مشکل سے بخشی جائیں گی، عوام الناس کی گناہ آسانی سے بخشی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پڑھتے ہیں۔ بس آئیں، اس وقت کو غنیمت شمار کریں، تیاری کریں، ظالم کو پہچانیں، ظلم کو پہچانیں، مقابلے کے طریقوں کو پہچانیں، اور جو طالب علم ہے وہ اچھا پڑھے، علم حاصل کرے تاکہ دفاع کر سکے اپنے دین سے، اپنی شریعت سے، اور امام کی جانب تربیت کر سکے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنی میں امام کا منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ ہمیں زمانے کے ظالموں کی شناخت اور ان سے مقابلہ کرنے کی جرأت عطا فرمائے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی کما قبول تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری اولاد کو امام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ آج جہاں جہاں لشکر امام برسر پیغار ہے، یہ لشکر امام ہے، جہاں جہاں محاذ پر کھڑا ہے یہ امام کا لشکر ہے۔ خداوند اس لشکر امام کو عالم غیب سے تائید و نصرت عطا فرما، اسے کامیابی عطا فرما، لشکر کفر و نفاق کو ناکام فرما، اور تمام دعاؤں کی ایک دعا، خداوندہ اس کائنات کے تمام مشاکل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس وقت کے امام یوسف زہرا فرزند حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہم سب کو ان کے انصار اعوان میں سے قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔